کو بھی چھوڑو، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دو. شادی کرنا تو پیغمبر کی سنت کے مطابق کر. اگر محمد رسول اللہ کا غلام نہیں تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے. بات پکی ہے. غزوہ بدر کے موقع پر ابو عبیدہ بن جراح، محبت صحابہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو عبیدہ سامنے باپ کڑا ہے، کافر ہے، پیغمبر کا دشمن ہے. سامنے آیا، ادھر سے یہ ابو عبیدہ صحابی رسول ہے، سامنے ابو عبیدہ ہے، عبیدہ جو ان کا باپ ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے. یہ ابو عبیدہ صحابی رسول ہے، ادھر سے یہ ہے، سامنے کافروں کی طرف سے باپ ہے. تلوار نکالی، سامنے باپ کی طرف گیا. باپ کہتا ہے ابو عبیدہ کیا کرتے ہو؟ میں آپ کا باپ ہوں، تو مجھے مارنے کے لیے آیا ہے. ابو عبیدہ کہتا ہے جو محمد کا نہیں، جو پیغمبر کے دشمن ہے، جو پیغمبر کو نہیں مانتا، جو محمد سے محبت نہیں کرتا، جو اللہ کے کلمے کا دشمن ہے، جو پیغمبر کا دشمن ہے، وہ ابو عبیدہ کا باپ نہیں ہو سکتا. تلوار گھمائی، سر کو تن سے جدا کر کے ہاتھ میں سر پکڑ کے پیغمبر کے قدموں میں پہنچا دی. آقا باپ ہو تب، آقا بھائی ہو تب، آقا رشتہ دار ہو تب، جو بھی تیرے دشمن ہوگا ان کا سر تن سے جدا کے رکھ دیں گے. رشتہ داری یہ پڑوسی ہے، وہ کنجریوں کو نچواتا ہے، وہ ڈانس کرتا ہے، وہ عورتوں کو نچواتا ہے. تم کہتے ہو مسلمان ہے، تم مسلمان نہیں. پیغمبر کی، شاعر اللہ کی سنتوں کی، اسلام میں ان کا مذاق اڑاتے ہو. اپنا انجام دیکھ لو گے انشاءاللہ، پتہ چل جائے گا. ورنہ توبہ کر. نماز کی بے حرمتیاں، ڈانس کرنے. لاہور کے اندر ایک لڑکی کو پتہ نہیں، وہ خود فاحشہ تھی، ملعونہ تھی، اس کے لیے پورا میڈیا اٹھا، پاکستان میں شور شرابہ ہوا. نماز میں کڑے ہوئے ایک ضعیف العمر آدمی ہے، دونوں جوان ہیں، وہ ڈانس کرتے، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہائے مسلمانوں، ہم پاکستان کے اندر رہتے، ہمارے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہے. کیا ہم اس حد تک رہ گئے کہ کل قرآن کو بھی ہاتھوں میں لے کر کے اس سے نچوائیں گے، قرآن کو والعیاذ باللہ قرآن کو پکڑ کے ناچیں گے، ہم منہ دیکھیں گے ان کو. فرانس کے لیے ہم روڈ بند کر دیتے ہیں، گلیاں بند کر دیتے ہیں. عاشق رسول ہے، کہاں ہے وہ عاشق رسول؟ کہاں ہے وہ حکمران؟ ایک لڑکی کے لیے یہ سارا سب کچھ بند کر دیتے ہو. ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ سزائیں دو، ان کو پھانسی بھی لٹکا دو. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کے ملک میں رہ کر کے نماز کی استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. فرمایا جو اذان کی بھی حرمتی کرے وہ بھی کافر ہے، جو نماز کی بھی حرمتی کرے وہ بھی کافر ہے. یہ حدیث ہے باقاعدہ، اس پر علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کو تاخیر سے پڑھے، تاخیر سے پڑھے صحیح، لیکن تاخیر سے پڑھتا ہے، پڑھتا صحیح ہے لیکن تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھتا ہے، فرمایا اسے ویل نامی جہنم میں ایک وادی ہے، ویل کے نام سے، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے، اس جگہ سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. فرمایا جو نماز پڑھتا بھی ہے لیکن نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، لیکن اسے اللہ جہنم میں ویل نامی جہنم میں جلائیں گے، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے. اللہ اس وادی سے ہمیں بچا. جہنم بھی جس وادی سے پناہ مانگے، اللہ ان نماز کو تاخیر کرنے والوں کو اس جہنم میں جلائیں گے. اور ہم تو نماز ترک کرتے، کوئی فکر کوئی نہیں. یہ پہلی سزا ہے. دوسری سزا یہ اللہ ان کی عمروں سے، اللہ ان کی زندگی سے برکت اٹھا لیں گے. دوسری سزا کیا ہے؟ اللہ ان کی زندگی سے برکت اٹھا لیں گے. تیسری سزا یہ ہے موت آئے گی. نماز تاخیر سے پڑھنے والوں کو جو اللہ موت دیں گے، آقا فرماتے ذلیل ہو کے مرے گا. کیسے مرے گا؟ ذلیل ہو کے مرے گا. پیسے بہت ہے جی، جائیداد بہت ہے جی، کوئی پرواہ نہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. آقا فرماتے مرے گا تو ذلیل ہو کے مرے گا. تیسری بات بتائی
میرے آقا نے چوتھی بات، جو چوتھی سزا ہے وہ بتا دی میرے آقا نے. فرمایا نماز کو تاخیر پڑھنے والا شخص جب مرے گا تو بھوکا مرے گا. کیسے مرے گا؟ بھوکا مرے گا. بھوکا ہوگا، بھوک کی وجہ سے مرے گا. ایسے ذلیل، ایسے بھوکا ہوگا کہ ایسے تصور کوئی نہیں ہوگا اس کا. پانچویں سزا کیا ہے؟ نماز کو پڑھتے لیکن تاخیر سے پڑھتے. پڑھ لیں گے جی، پڑھ لیں گے، ابھی میچ باقی ہے، میچ ختم ہو جائے پڑھ لیں گے. ابھی پاکستان نہیں جیتا، جیت جائے گا تو پڑھ لیں گے. ابھی اس گاہ کو فارغ کرتے اس کے بعد پڑھ لیں گے. سچ سچ بتاؤ، کل عشاء کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ مغرب کی نماز کرکٹ والوں نے پڑھی ہے، باقیوں نے نہیں پڑھی. جیتے گا تمہیں، وہ سوباڑے دے گا تمہیں قبر میں، وہ گیند دے گا تمہیں، وہ ڈنڈا تمہیں دے گا کہ اس کو ساتھ لے جا قبر میں. میرے آقا کو یہ گیند دکھائیں گے تم، بیٹ دکھاؤ گے تم، یہ ڈانس یہ تم نچواتے ہو لڑکیوں کو، ان کو دکھاؤ گے کیا؟ ناراض نہیں ہونا، میں اپنے آقا کی محبت بیان کر رہا ہوں، میرے آقا کی سیرت بیان کروں آپ کے سامنے. میں یہ نہیں ہوں کہ بس سیرت بیان کے گھر میں ایک پروگرام رکھو تو بس تم پاس ہو جاؤ گے. میرے آقا کی سیرت کو اپنانا یہ کمال ہے، یہی کامیابی ہے. اللہ بھی قرآن میں بار بار کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. کامیاب شخص وہ ہے، کامیاب اور کامران فائز شخص وہ ہے جو میرے آقا کی سیرت کو اپنائے، جو رسول اللہ کی سیرت پر زندگی گزارے، وہی کامیاب ہے. جو میرے آقا کی سیرت کا مذاق اڑائے وہ جہنمی ہے. جو نماز کا مذاق اڑائے، جو قرآن کی بے حرمتی کرے. ایک نصرانی تھا، نصرانی، اس نے اذان کی مذاق کی. کس کی؟ اذان کی. اذان ہو رہا ہے، جیسے آج ہم بڑا مولوی صاحب جو ہے نا اتنی لمبی اذان دیتے ہیں، ختم ہی کوئی نہیں کرتا. آج مسلمانوں میں ہے یا کوئی نہیں؟ ایک تو ان مولویوں سے تنگ آ گئے، کہتے ہیں ان کی اذانیں ہر ٹائم شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں، جلدی ختم کرو مولوی صاحب، لاؤڈ سپیکر بند کرو. بے شک رات بھر ہم ناچتے رہے، نچواتے رہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن نماز کے لیے جب آتے ہیں، ہوئے ہوئے مولوی صاحب آج تو 15 منٹ میں آپ نے نماز پڑھائی. ادھر جو ڈانس کرتے ہیں نا، نچواتے ہیں، ادھر تم بڑے جوش میں بیٹھے ہوتے ہو. یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے. اس نصرانی نے اذان کی مذاق یوں کی، حدیث میں آتا ہے اس نصرانی نے کہا یہ جھوٹا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد. فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ اس نصرانی ملعون نے کہا یہ اذان دینے والا جھوٹا، یہ جھوٹے الفاظ بند کر دے. وہ گھر سے بھی وہ نکلا ہی تھا، واپس داخل ہوا تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی. حدیث میں آتا ہے کہ اس اذان کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ نے ان کے سارے گھر کو جلا دیا. اللہ نے گھر سارا جل گیا ہے. آج مسلمانوں کا گھر جلا ہوا نہیں ہوا ہے. لڑائیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ بے برکتی ہے یا نہیں ہے؟ فساد ہے یا نہیں ہے؟ بے اتفاقیاں ہیں یا نہیں ہے؟ رزق میں برکت ہے، اللہ نے اٹھا لی ہے یا نہیں اٹھا لی؟ اللہ نے سکون اٹھا لی یا نہیں اٹھائی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سارے پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، ہر مشکل میں پسے ہوئے. وجہ صرف یہی ہے ہم اذان کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں، نماز کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں. قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہا. آج گھروں میں سب کچھ کرنے والا موجود ہے لیکن قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. قرآن لوارث پڑا ہوا ہے. راز چیخ چیخ کر کے قرآن کہتا ہے اللہ تو نے کس امت کے حوالے کیا مجھے، اللہ آپ نے کس امت کے حوالے کیا. آج تو ہم دور کے اندر گرد و غبار میں لپٹے ہوئے ہیں. قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں. جس کے لیے آپ نے رمضان کو منور کیا تھا، جس کے لیے آپ نے صحابہ کو منور کیا تھا، جس قرآن سے آپ نے صحابہ کو چمکایا تھا، اللہ آج قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں. پیسے کمانے والا ہے، کجریوں کو نچوانے والا ہے، بے حیائی کو دیکھنے والا موجود ہے، کرکٹ دیکھنے والا موجود ہے. میرے اللہ آج قرآن پڑھنے والا کہاں چلے گئے؟
قرآن پڑھنے والے جوان کہاں گئے؟ قرآن پڑھنے والے عورتیں کہاں چلی گئی؟ قرآن پڑھنے والے وہ بوڑھے مرد کہاں چلے گئے؟ قرآن روز رو رو کے اللہ کے سامنے کہتے ربا ان پر عذاب برسا دے، انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دے، اس لیے کہ ان جوانوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ان بزرگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ان عورتوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ اپنے شادیوں میں تو سب کچھ کر دیتے ہیں، یہ اپنے خوشیوں میں تو سب کچھ کر دیتے ہیں، غمیوں میں بھی رواج کو دیکھتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل و خوار فرما دے۔ یہ روز قرآن کہتا ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، ہم قرآن پڑھتے، قرآن ہاتھ میں لیتے، کیسے حکمران آئے گا تمہارے اوپر؟ نیک اور صالح، شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، آذان ہو، ہم کہاں جاتے ہیں؟ مسلمانوں کا شیوا تو یہ نہیں، مسلمان تو یہ نہیں، مسلمانوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ پیغمبر کو مانتے ہیں۔ جوان وہ جوان ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اپنے جسم کو اللہ کی سیرت کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، پیغمبر کی سنت کے لیے اپنے جسم کو قربان کر دے۔ وہ جوان کہاں ہے؟ وہ بزرگ کہاں ہے؟ وہ عورتیں کہاں ہیں؟ اس لیے ناراض نہ ہونا مسلمانوں، آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ سخت ذلیل ہوں گے مسلمان، ورنہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ جو روز نماز کی بھی حرمتیاں کرتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ جو قرآن کی مذاق کرتے ہیں، کیا ان مسلمانوں کی وجہ سے اللہ ہمیں تباہ نہیں کریں گے؟ نسلوں کو تباہ کریں گے۔ اس لیے قرآن کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات یہ ہے کہ صحابہ نے جب پیغمبر کی سیرت اپنائی اور صحیح معنوں میں غلام بن گئے، لوگوں وہ صحابی رسول، آخری بات، پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اگلے جمعے میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے۔ حضرت عثمان بن عفان جانتے نہیں جانتے؟ سارے جانتے۔ ان کے لیے کتنی مرتبہ جنت کی اعلانات اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بشارتیں دی، عثمان آپ بھی آپ جنتی ہے، آپ نے اس کنویں کو خرید کر کے آپ نے ہمارے والے کیا، آپ جنتی ہے، عثمان آپ جنتی ہے۔ 2 بیٹیاں دی، میرے کئی 40 بیٹیاں ہوتی، عثمان آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ کے نبی فرماتے عثمان جیسا بحیا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ حضرت عثمان روزانہ رات کو روتے تھے۔ ان کا خادم فرماتے ہیں حضرت عثمان جہنم کی قبر کی خوف کی وجہ سے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک رونے سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ اور آج ہم روتے ہیں، وہ اتنا روتے تھے، رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ آج مسلمانوں کا شیوا یہ ہے، اگر ہم اسی طرح اپنے آپ کو جمعہ خان اور عید خان کہیں اور پھر نمازوں کو اور اذان کا مذاق اڑائے اور قبر میں جائے گا مسلمان ہے، تو کس منہ سے کہیں گے مسلمان ہے؟ کیا تمہارے پاس ثبوت ہے؟ کیا تمہارے پاس لائسنس ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، نماز کی تلقین اپنے بچوں سے بھی کہو، نماز پڑھے۔ بزرگ تو خود مسجد میں آتا ہے، بچوں کو ادھر الٹا لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پوری رات وہ موبائل دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کے وقت، صبح کے وقت خاص طور پہ شیطان ان کے سر پہ ہاتھ مارتا ہے، نیند کو اس کے لیے مزین کرتا ہے کہ یہ نماز کے لیے نہ پڑھ اٹھے۔ شیطان جب اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے شیطان ان کے منہ میں اور ان کے کانوں میں پیشاب کرتے پھر، لیکن تو میری وجہ سے اللہ کی عبادت سے محروم ہو گیا، جیسے تو نے اپنے رب کو چھوڑا تو شیطان کو بھی تو چھوڑ سکتا ہے۔ وہ اس کے بدلے میں پہلے نماز سے روکتا ہے، اس کے بعد اس کے کان میں اور منہ میں پیشاب کرتے ہیں۔ دیکھنے نوجوانوں، صبح اٹھتے ہو تو منہ گندا ہوتا نہیں ہوتا؟ جو نماز نہیں پڑھتا منہ میں گندگی ہے یا نہیں تمہارے؟ تجربہ کر لو، تجربہ۔ جو آئندہ نماز نہ پڑھے، صبح اٹھے، اپنے اوپر اپنے آپ کو بے ایمان، شیطان نے آپ کی منہ میں پیشاب کر دی ہے، تو نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دی ہے، تو نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ شیطان بھی اس بدبختی کی
وجہ سے اس بندے کے ناک کان میں اور منہ میں پیشاب کرتا ہے، جا لعین، تو نے اللہ کو ناراض کر دیا، یہ تمہارا انعام ہے کہ پیشاب کو قبول کر لے۔ کون کون پیشاب قبول کرے گا؟ آئندہ ہم دیکھیں گے فجر کی نماز میں، جو نہیں آئے گا وہ شیطان کا پیشاب پیے گا۔ آئیں گے سارے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارے کی توفیق عطا فرمائے۔